بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صفحہ نمبر 196 یعنی پیج 196، وی لاگ نمبر 4۔ اس کتاب کا نام ہے معارف القرآن۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ اول سے پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رائٹر ہیں اس کتاب کے، مولانا تقی عثمانی کے والد ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ وی لاگ نمبر 4، صفحہ نمبر 196۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعہ کے متعلق علماء تفسیر نے بہت سی توجیہات لکھی ہیں۔ ان میں چند یہ ہیں۔ اول یہ کہ جس وقت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا تھا تو ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا کہ اس کے قریب نہ جاؤ، اور مراد خاص یہی درخت نہیں تھا بلکہ اس کی جنس کے سارے درخت مراد تھے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ریشمی کپڑا اور ایک ٹکڑا سونے کا ہاتھ میں لے کر ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ حرمت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی جو حضور اکرم کے دست مبارک میں تھا، بلکہ تمام ریشمی کپڑے اور سونے کا یہی حکم ہے۔ لیکن یہاں کسی کو یہ وہم بھی ہو سکتا ہے کہ ممانعت صرف اس کپڑے اور سونے کے ساتھ وابستہ ہے جو اس وقت آپ کے دست مبارک میں تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو یہ خیال ہو گیا کہ جس درخت کی طرف اشارہ کر کے منع کیا گیا تھا ممانعت اسی کے ساتھ خاص ہے۔ شیطان نے یہی وسوسہ ان کے دل میں مزید اور مستحکم کر دیا اور قسمیں کھا کر یہ باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں کسی ایسے کام کا مشورہ نہیں دے رہا جو تمہارے لیے ممنوع یا مضر ہو۔ جس درخت کی ممانعت کی گئی ہے وہ دوسرا ہے، اس درخت کی ممانعت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان نے یہ وسوسہ دل میں ڈالا ہو کہ اس درخت کی ممانعت صرف آپ کی ابتدائی پیدائش کے وقت کے ساتھ مخصوص تھی۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اول عمر میں قوی غذا سے روکا جاتا ہے بلکہ غذا دی جاتی ہے، اور قوت پیدا ہو جانے کے بعد ہر غذا کی اجازت ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ قوی ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ممانعت باقی نہیں رہی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس وقت شیطان نے اس درخت کے کھانے کے منافع بتلائی، فوائد بتلائے کہ اس کے کھانے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہنے کا اطمینان ہو جائے گا، اس وقت ان کو وہ ممانعت یاد نہ رہی ہو جو ابتدائے افرینش کے وقت اس درخت کے متعلق کی گئی تھی۔ قرآن مجید کی ایسی فنسیہ وہم نجد لہو ازما، یعنی آدم علیہ السلام بھول گئے اور ہم نے ان میں پختگی نہ پائی۔ یہ اسی احتمال کی تائید کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم نیکسٹ ویلاگ یعنی 5ویں میں پیش کریں گے، جو تھوڑا بقیہ بچتا ہے۔ جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہوں دجال ان کو انبیاء کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو،
مگر میں راہ زنوں کو راہ نما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیر پہنا دو، مجھے سولی پہ لٹکا دو، مگر میں راہ زنوں کو راہ نما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔